جی میرا سوال یہ ہے کہ زندگی اور موت کا رہسیہ کیا ہے؟ یعنی زندگی اور موت کا راز کیا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بھئی اچھا سوال کیا ہے کہ جیون مرتیو کا رہسیہ کیا ہے، زندگی اور موت کا راز کیا ہے۔ اچھا سوال ہے۔ تو یاد رکھیں، سنسار کے سچے مالک اللہ ایشور نے زندگی اور موت کا سسٹم اس لیے چلایا تاکہ وہ انسانوں کا امتحان لے، ان کے کرموں کو اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر چیک کرے، کون اچھے کرم کرتا ہے، کون برے کرم کرتا ہے۔ تو وہ جیون داتا ہے، اس نے جیون دیا ہے ہر انسان کو، اپنی رچنا کو انسان کے اندر رچ دیا ہے۔ اب چاہے انسان اس کا احسان مانے کہ اس نے جیون دیا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کا احسان مان کر اس کی بن دیکھے پہچان کرے، اس کی بھکتی کرے، اس سے محبت کرے، جیون کے اس سمے میں اسے راضی کر کے چلا جائے، تو اللہ ایشور کے انعام کا حقدار بن جائے گا انسان۔ اور انسان کو یہ بھی چھوٹ دی ہے، چاہے وہ اس کی ناشکری کرے، احسان نہ مانے اور اسے بنا مالک کی آزاد سمجھ کر دنیا میں اس کی رچنا کے خلاف چل کر اور دھرتی پر فساد پھیلا کر اس کی ناشکری کر کے مر جائے، یہ بھی چھوٹ دیا انسان کو۔ تو زندگی اور موت کا سسٹم اسی لیے اس نے بنایا ہے تاکہ وہ امتحان لے، پریکشا لے، کون کیسے کرم کرتا ہے اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر یا خلاف۔ تو اللہ کی طرف سے یہ دنیا امتحان کا جہان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جیون دے دیا ہے، اس دنیا کو پریکشا لینے کا جہان بنا دیا ہے، انسان کے اندر اپنی رچنا کو رچ دیا ہے، جیون کا سمے دے دیا ہے۔ یہ دنیا امتحان کا جہان ہے، موت کے بعد بدلے کا جہان ہے۔ سنسار کا سچا مالک اللہ ایشور کوئی بھی کام ادھورا نہیں کرتا، پورا کام کرتا ہے، ہر چیز کو اس کے انجام کو پہنچاتا ہے۔ تو یہ دنیا امتحان کا جہان بنائی ہے، جہاں پر وہ ٹیسٹ لے رہا ہے اپنے احسان ماننے والے کا اور ناشکرے کا۔ جو احسان مان کے مرے گا اللہ تعالیٰ پھر اسے جنت کا انعام سے نوازے گا، سورگ کے انعام سے۔ جو ناشکری کر کے مرے گا، اس نے جیون دیا، کھلایا پلایا، اسی کی ناشکری کری، جیون کا سمے برباد کر کے مر گیا، اسے نرک کی آگ میں سجا دے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کوئی کام ادھورا نہیں کرتا، ہر انسان کو اس نے جیون دے دیا ہے۔ اور اب جو انسان اللہ کی ناشکری کر کے مرے گا، تو لہٰذا اب موت کے بعد جب اللہ اس کا فیصلہ کرے گا، کوئی بھی اللہ کو ظالم نہیں کہہ سکتا۔ انسان خود کہے گا کہ بے شک یا اللہ تو نے مجھے زندگی کا اتنا سمے دیا تھا، اگر میں چاہتا تو تیرے لیے محنت کر کے، کھوج کر کے، تیرا پیغام مجھ تک آیا بھی تھا، شانتی کے ساتھ میں تیرا پیغام سنتا، تیری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اسلام کا پیغام سنتا، میں تجھے راضی کر سکتا تھا، مگر میں نے چاہا ہی نہیں تھا۔ تو لہٰذا میں نے اپنی ہی جان پہ ظلم کیا، تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ کوئی بھی انسان اللہ کو ظالم نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، اللہ خود فرمائے گا کہ میں نے تمہیں اتنی زندگی دی تھی، زندگی کا اتنا سمے دیا تھا، اگر تم چاہتے تو مجھے راضی کر کے مر سکتے تھے، مگر تم نے چاہا ہی نہیں تھا۔ تو آج جو میں تمہیں نرک میں ڈال رہا ہوں، میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یہ تمہارے کرموں کی ہی آگ بن گئی ہے جو تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ تو میرے بھائیو، لاکھوں کروڑوں انسانوں کو روز پیدا کرتا ہے وہ ہے، امتحان کے لیے جیون کا سمے دیتا ہے اور پھر موت دے کر اٹھا لیتا ہے۔ تو لہٰذا جتنے بھی انسانی دنیا میں آتے ہیں، نہ ہی یہ اپنی زندگی کی شروعات خود کرتے ہیں اور نہ ہی اس زندگی کو ختم کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہ ہی ہم اس زندگی کی شروعات کرتے ہیں اور نہ ہی ہم اسے ختم کرتے ہیں۔ نہ ہم نے اس زندگی کی شروعات کری ہے اور نہ ہی ہم اسے ختم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ ہی شروعات کرتا ہے اور وہی اسے ختم کرا دیتا ہے۔ تو پھر ہم اللہ ہی سے پوچھیں، من ہی من میں بات کریں کہ تو نے ہمیں یہ جیون کیوں دیا ہے اور تو ہم سے چاہتا کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، نہ اس دنیا میں آنا ہماری مرضی سے ہے اور نہ مر کر جانا ہماری مرضی سے ہے، نہ اس دنیا سے مر کر جانا
ہماری مرضی سے ہے۔ تو یاد رکھیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمیں اس دنیا میں بھیجنے والا اور موت دے کر اپنی طرف بلانے والا ایک مالک ہے جس کے سامنے ہم بے بس اور محتاج ہیں۔ تو اللہ ایشور نے ہمیں بنایا ہے، اپنی بناوٹ کی رچنا میں ہم جیون ملنے کے اشارے کو سمجھیں۔ تو جس نے ہمارے جیون کی شروعات کرائی ہے اور وہی اسے ختم کرا دیتا ہے، تو اسی سے پوچھیں کہ اس نے ہمیں یہ جیون کیوں دیا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ موت۔ اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ موت کو بھلائے پھرنا۔ تو اگر سچائی کے ہوش میں آنا ہے تو موت کے ہوش میں آنا پڑے گا، موت کی بے ہوشی سے باہر نکلنا پڑے گا، موت کے جھوٹ کی بے ہوشی سے باہر نکلنا پڑے گا، تبھی انسان اپنے جیون کے صحیح مقصد کے ہوش میں آئے گا۔ اور یاد رکھیں جو اپنی موت کو بھول جاتا ہے وہی جیون کے مقصد سے بے ہوش ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے۔ جو اپنی موت کو بھول جاتا ہے وہی دھرتی پر فساد پھیلاتا ہے۔ تو یاد رکھیں دنیا میں یہ کسی انسان کو بھی نہیں پتہ ہے کہ میں کب مروں گا۔ جتنے بھی انسان دھرتی پہ گھوم رہے ہیں یہ کسی بھی انسان کو نہیں پتہ ہے کہ میں کب مروں گا۔ یہ بھی ایک خدا کے ہونے کی دلیل ہے کہ مالک ہے انسان کا، کہ سب کی جان اسی کے قبضے میں ہے۔ تو میرے بھائیو جیون کے سچ پر غور کریں۔ اس دھرتی پر دھوکہ اور جھوٹ اوپر پھیلا ہوا ہے اور سچ اس کے نیچے ڈھکا ہوا ہے، اور انسانی شکل میں شیطان ایشور کے سچے دھرم کو، اسلام کو اور اس کے ماننے والوں کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ میڈیا ہو یا کوئی اور ہو۔ کم بدھی لوگ ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، سچ اور جھوٹ کی تحقیق نہیں کرتے ہیں اور شیطان کا شکار بن جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے اور بندی کو نرک کی آگ سے بچانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے اپنے ہر بندے تک انسان کے اندر اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اپنا پیغام بھیج کر اس کے دل میں اسے خوب ہلاتا ہے، اسے خوب ٹارچر کرتا ہے کہ گھمنڈ چھوڑ دے، میرے پیغام کو قبول کر لے، میرا احسان مان، میں نے تجھے جیون دیا ہے، کھلا رہا ہوں پلا رہا ہوں، تو میرے پیغام کو قبول کر لے، مان لے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہے۔ تو یاد رکھیں یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کی سیوا میں لگا رکھی ہے۔ دن ہو، رات ہو، ہوا ہو، سورج ہو، چاند ہو، کچھ بھی ہو، سب انسان کی سیوا میں لگا ہوا ہے۔ اللہ نے سارا جہان بنایا انسان کے لیے، انسان کو بنایا اپنی عبادت کرنے کے لیے۔ تو یاد رکھیں اللہ کی ہر پیدا کی ہوئی چیز اللہ کی کٹ پتلی ہے، پیچھے اللہ کی طاقت کام کر رہی ہے، پیچھے اللہ کی طاقت کام کر رہی ہے اور اللہ کے حکم سے ہر چیز چل رہی ہے۔ انسان کی زندگی کی ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے زندگی دیتا ہے، جب چاہے موت دے کے اٹھا لیتا ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دل مین چیز بنائی ہے، دل بنایا ہے اپنے لیے، دل سے ہی انسان اللہ کا احسان مانتا ہے اور دل سے ہی انکار کرتا ہے۔ اب بتاؤ جس کا دل اپنے پیدا کرنے والے مالک کا انکاری ہو، اللہ کا ناشکرا ہو، تو ایسے انسان پر اللہ کی لعنت کتنی برستی ہوگی، یہ جس پہ برستی ہے اسی کو پتہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ محسوس کراتا ہے۔ تو جو اللہ کا انکاری ہوتا ہے، جو اللہ کی رچنا کے خلاف چلتا ہے، اللہ کا احسان نہیں مانتا، ناشکری کرتا ہے، یہ رچنا کے خلاف چلنا ہو گیا، وہ برائی پہ چلے گا پھر، تو اسے کافر کہتے ہیں۔ اب کافر کی اندر کی بے چینی کی جو کیفیت ہے اسے ہم سمجھ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ سب کو محسوس کراتا ہے اس بات کو۔ دل ہی انسان کے اندر مین ہے، انسان اللہ کا احسان مانے یا ناشکری کرے، اللہ نے انسان کے دل پر ڈیفینڈ رکھا ہے۔ ہاں، یا تو دل ہمیشہ کے لیے اللہ سے کٹتا ہے یا جڑتا ہے، یا تو انسان اللہ کی غلامی قبول کرتا ہے یا پھر انکار کرتا ہے۔
تو ڈرنے اور نہ ڈرنے کی کیفیت میں انسان کا دل ہوتا ہے. اور یاد رکھیں اسی لیے نہ ڈرنے والے کے لیے ہمیشہ کی نرک ہے موت کے بعد، اور ڈرنے والے کے لیے ہمیشہ کی سورگ ہے. تو یاد رکھیں دل کا اسٹاپ ہوتا ہے، جیسے پولیس والوں کے ہوتے ہیں بیریل اسٹاپ، بیریل لگا دیا بھی رکو، اسی پرکار سے دل کا اسٹاپ ہوتا ہے. دل ہی جو ہے انسان کو کسی مقصد پر چلاتا ہے یا کاٹتا ہے. اگر کوئی شخص سمجھے کہ ابھی فلاں جگہ چل رہے ہیں، آپ کیا کہو گے اس سے؟ کبھی میرا دل نہیں کر رہا جانے کے لیے، میں نہیں جا رہا. کبھی یہ نہیں کہو گے دماغ نہیں کر رہا، دل نہیں کر رہا، کہ دل انسان کو موڑتا ہے. اس لیے یاد رکھیں ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے بچے کا دل دھڑکتا ہے اور پھر موت پر ہی بند ہوتا ہے. تو یاد رکھیں انسان کے سچے پیدا کرنے والے مالک اللہ ایشور نے انسان کا دل اپنے لیے بنایا ہے کہ دل سے اللہ کی غلامی قبول کر کے اللہ کی محبت لے کر مر کر جائے اور جنت کا انعام پائے، یا پھر دل اللہ کا انکار کر کے ہمیشہ کے لیے نرک میں جائے. اور میرے بھائیو، انسان کی جو آتما ہے، روح ہے، اس کا گھر دل ہے. اس لیے جو انسان اپنے ہوش و حواس میں اللہ کی غلامی قبول کر لے، اسے راضی کرے، ہاں دل میں اللہ کی محبت بسائے، تو وہ اللہ کو پا لے گا. یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے. دنیا کو ہی انسان ہمیشہ کا گھر سمجھ بیٹھتا ہے اور اللہ کی طرف مر کر لوٹنے کو بھول جاتا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف مر کے لوٹنا بھی ہے. تو میرے بھائیو یاد رکھنا انسان اس دھرتی پر سب سے بڑا جیو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی، انسان کے اندر ہی ترقی کرنے کا مادہ رکھا ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں 50,000 سال پہلے یا اور زیادہ پہلے جانور جیسے رہا کرتے تھے وہ آج بھی ایسے ہی رہ رہے ہیں، اور انسان ترقی میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے نا. انسان نے جو ہے کچے مکان سے پھر پکی اینٹوں پہ آیا، ٹیل پتھر شیشے اگڑم جھگڑم، اور کتنی ترقی کی ہے انسان نے. لیکن ہاتھی ہے، شیر ہیں، چیتے ہیں، جنگل میں جیسے پہلے رہا کرتے تھے وہ آج بھی ایسے رہ رہے ہیں. 50,000 سال پہلے چڑیا جو گھونسلہ بنایا کرتی تھی وہ آج بھی ایسی بنا کے رہ رہی ہے. محل کی مکھیوں کے کبھی دماغ میں نہیں آیا کہ بھئی ہم اتنی دور جاتے ہیں، پھولوں کے باغ میں جاتے ہیں، وہاں سے پھل لاتے ہیں، وہاں سے جو ہے رس چوستے ہیں، پھر اپنے چھتے میں لے کے آتے ہیں. بڑی محنت لگتی ہے بھائی، بہت دن ہو گئے یہ کرتے کرتے. اب ایک کوئی فیکٹری کھولو بھائی، کوئی مشینری بناؤ جو ہے اپنے آپ جو ہے ہمارے چھتوں میں آ جا کرے رس. کبھی سوچیے محل کی مکھیوں نے کہ بھئی کوئی فیکٹری کھولو. اب تو بہت اتنی محنت ہو گئی، بہت تیری محنت ہو گئی، اب بہت سال ہو گئے، ترقی کرو. اب جو ہے کوئی مشین بناؤ، فیکٹری لگاؤ، اور زیادہ سے زیادہ شہد ہمارے چھتے میں مشین کے دوارا آ جایا کرے، اور محنت نہ کرنی پڑے ہمیں. تو کیوں نہیں کیا انہوں نے اب تک؟ کیونکہ اللہ نے ان کی رچنا ہی ایسی بنائی ہے کہ ان کے اندر ترقی کرنے کا مادہ نہیں ہے. سمجھے؟ انسان کے اندر ترقی کرنے کا مادہ ہے. مکان میں اس نے محنت کری، نہ سوچا بھئی اب جب کھیتوں میں دیکھ لیں ہم نالے کھودتے ہیں کہ بھئی نالے کھودنے میں انسان کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کوئی مشین بناؤ، مشینیں بنا دی. جیسے انسان ترقی کرنے کا مادہ رکھا ہے اللہ نے، جب انسان سوچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عقل دے گا تو پھر اسے وہ اس کام کو کر لے گا. تو اسی پرکار سے ہم دیکھیں انسان کے اندر ترقی کرنے کا مادہ ہے اور مخلوق کے اندر نہیں ہے. یہ بھی ایک دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے بھائی، اور اس کے اندر اپنی رچنا کو رچ دیا ہے. اچھائی برائی، اچھائی کا راستہ اللہ کا ہے. قرآن میں جو ہے اچھائی کے لیے حلال کا حکم دیا ہے، حلال پہ چل، حرام سے بچ. اور اس میں انسان کا ہی فائدہ ہے. جس حکم سے، جس برائی کے حکم سے اللہ روکتا ہے اور جس اچھائی کے حکم پہ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے انسان کو، یاد رکھیں وہ انسان کی محنت بیکار نہیں جائے گی. ہاں یاد رکھنا جس برائی سے اللہ نے تمہیں روکنے کا حکم دیا ہے، تم اپنی جس خواہشات کی قربانی دو گے، برائی سے روکو گے، اچھائی پہ چلو گے، اللہ تمہیں ہر اس قربانی کا، خواہشات کو روکنے کا موت کے بعد بدلہ دے گا. تو بھئی یہ زندگی ایک امتحان ہے، یہاں سب کی پریکشا ہو رہی ہے. جو انسان اللہ سے ڈرے گا، اپنی زندگی کو بدلنا چاہے گا، قرآن اس کے لیے ہے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر.
جو انسان اللہ سے ڈرے گا اور اس قرآن کے دوارا اپنے برے کرموں کو اچھے کرموں سے بدل لے گا، بدلنے کی نیت کرے گا، اللہ اسی کو ہدایت دے گا، اسی کو سچا راستہ دکھائے گا اپنا۔ یاد رکھیں خدا کا قانون سب کے لیے برابر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اس لیے آپ دیکھیں کہ ان کے سگے چچا ہیں ابو لہب، ابو جہل، وہ ایمان نہ لائے، اللہ سے نہ ڈرے، تو ان کو ہدایت نہیں ملی، سمجھے؟ تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ ہاں، ابو لہب جہنم میں جائے گا۔ تو یہ ہمارے نبی کی سچا ہونے کی دلیل ہے کہ بہت سے لوگ کہنے لگے بھئی ان کے جو گھر والے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے، تو یہ تو ان کے سچا ہونے کی دلیل ہے کہ ان کے یہاں سب کے لیے قانون برابر ہے، چاہے اپنا کیوں نہ ہو، اللہ کے حکم کو نہیں مانے گا تو وہ جہنم میں جائے گا، اور پرایا کیوں نہ ہو، اگر وہ ڈرے گا اللہ کے حکم کو مانے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ کالا ہو، گورا ہو، امیر ہو، غریب ہو، دنیا کا بادشاہ کیوں نہ ہو، سب کے لیے قانون برابر ہے۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی دلیل ہے، وہ سچے نبی تھے۔ نعوذ باللہ اگر جھوٹے ہوتے تو پہلے اپنے گھر والوں کو بچاتے وہ، ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ تو ان کا اللہ کا قانون انہوں نے سنا دیا، جو اللہ سے ڈرے گا اس کو ہدایت ملے گی، چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں، جتنے بھی نبی دنیا میں آئے، لوگوں نے نبیوں کو خدا بنا لیا، خدا سے نبیوں کو ملا دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ان کو بار بار بتاتے رہیے کہ میں بھی انسان ہوں، ہاں میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، ہاں اتنا فرق ہے، مجھ پر اللہ کا میسیج آتا ہے، اللہ کی وحی آتی ہے، تم پر نہیں آتی، لیکن میں انسان ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، تم پر نہیں آتی، میں رسول ہوں، تم نہیں ہو۔ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اللہ تعالیٰ مجھے حکم فرماتا ہے، میں اس کو کر کے دکھاتا ہوں، اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتا ہوں، اللہ کی راہ بتاتا ہوں۔ جیسے آج کل ہم دیکھیں اسکولوں میں یا کہیں میٹنگ وغیرہ میں کوئی بڑا نیتا وغیرہ منتری وغیرہ آتا ہے تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بھی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا کہ میں آؤں تو تم کھڑے ہو جاؤ، فرمایا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہیں۔ ایک صحابی نے کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو آپ چاہیں اور جو خدا چاہے، تو فوراً حضور نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو دھمکایا اور ٹوک دیا، کیا تم مجھے خدا سے ملاتے ہو؟ خدا کو خدا کی طرح مانو، اور میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے رسول کی طرح سے مانو۔ فرمایا کہ جس نے مجھے اللہ سے ملایا اس نے اپنا بیڑا غرق کر لیا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، وہاں پر میلے ٹھیلے عرس لگانا، یہ سب شرک کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ ہاں تو میرے بھائیو، شرک سے بچو۔ اس کائنات کا ایک کण بھی اللہ کے سوا کسی نے نہیں بنایا، اور نہ ہی کوئی چلا رہا ہے اللہ کے سوا، تو لہٰذا ہمیں اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، ہم اس کی عبادت کریں، اسی کے سامنے سر جھکائیں، اسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اسی کو راضی کریں، مر کے لوٹنا اسی کی طرف ہے۔ وہی انسانوں کو برا کرم کرنے والوں کو جہنم میں ڈالے گا، اور اچھا کرم کرنے والوں کو سورگ میں داخل کرے گا۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، تو لہٰذا ہمیں اس کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، اس کے سوا کوئی گناہ نہیں معاف کر سکتا، تو لہٰذا ہم اللہ ہی کو پکاریں، اس کا حق اسی کو دیں۔ اسی لیے ہمیں جیون ملا ہے کہ اسے پہچان کر اسے راضی کر کے جائے، اور موت کے بعد اس کے انعام کے حقدار ہو جائے۔ اور بھی اللہ کا علم حاصل کرتے رہیں، اور اس ٹاپک پر ہماری بہت ساری ویڈیو ہیں، ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔